إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. محترم حاضرین جمعہ، میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کچھ اس طریقے سے بنائی ہے کہ اس کی زندگی میں کبھی پریشانیاں ہوتی ہیں تو کبھی خوشی ہوتی ہیں. ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوشیوں سے نوازتا ہے، اور وہیں دوسرے حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیں پریشانی اور مصیبت لاحق ہوتی ہے اور ہم ان میں پریشان ہو جاتے ہیں. انسان کو دیکھا جائے تو اپنی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں وہ پریشان ہے، چاہے وہ اندرونی یا باطنی صورت میں خوش نظر آئے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اندرونی طور پہ پریشان ہوتا ہے. کسی کو غربت کا شکوہ ہے تو کوئی ایسا ہے جو مالدار ہے لیکن اسے بیماریوں کا شکوہ ہے. ہر کسی کو دیکھیں تو کسی نہ کسی صورت میں پریشان نظر آتا ہے. یہ پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، لیکن ان پریشانیوں کے ازالے کا طریقہ بھی بتایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات میں بہت ساری دعاؤں کا ذکر کیا ہے، جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جب ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہو تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع کریں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کوئی خوشی عطا کرے، کوئی آسودگی عطا کرے تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں خوشی ہوتی ہے، تمہیں رغبت رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو پریشانی کی حالت میں قبول کرے، تو تم خوشحالی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دعا کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فکر میں گزرتا تھا. کوئی بھی پریشانی پیش آتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع کرتے. لیکن آج ہم مسلمانوں کی حالت ایسی ہے کہ ہمیں پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں تو ہم رب کی جانب رجوع نہیں کرتے. ہمیں پریشانیاں آتی ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع کرنے کی بجائے ہم اس پریشانی کا دنیاوی حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہر مشکل کا حل دعا کے اندر بتایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو اگر کوئی چیز پلٹ سکتی ہے، تقدیر کو کوئی چیز اگر تبدیل کر سکتی ہے تو دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تقدیر لکھی ہے، یہ تقدیر جو لکھی گئی ہے اس تقدیر کے مطابق آپ کا اپنا عمل رہے گا، آپ کی خوشحالی ہوگی، تندرستی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دی ہے کہ تقدیر میں کے مطابق آپ کو رزق ملتا ہے۔ جتنے پیسے آپ کو ملتے ہیں وہ سارے کے سارے پیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق ملتا ہے۔ اب اگر آپ کا رزق آپ کو تنگ محسوس ہوتا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے رزق کے اندر تنگی ہے، گھر کا خرچ آسانی کے ساتھ نہیں چل پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع کیجیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعا کرنے کی ہدایت دی ہے، دعا کرنے کی ہدایت دی ہے، اور اس ہدایت کے بدلے میں اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو اولاد لے جائے، اس دعا کے بدلے میں اگر کسی کا رزق تنگ ہے تو اسے رزق دے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو ہدایت کی کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو۔ ہم جب رب تعالیٰ سے مغفرت کرتے ہیں تو اس کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری مغفرت فرمائے۔ ہم جب استغفار پڑھتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ صرف ہم ایک کے استغفار کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں۔ کس انداز کی دعا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں کی، اپنی غلطیوں کی، اپنے لفظوں کی مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ ہم صرف رب سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، اور رب ہمیں کیا دے گا؟ رب ہمیں ہمارے اوپر اگر بارش رکی ہوئی ہے تو بارشیں نازل کرے گا، اور بارشوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں بازار میں نہیں مل رہی ہیں وہ چیزیں ہمیں مل جائیں گی۔ اولاد نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے نوازے گا۔ اگر آپ کے مال میں تنگی ہے تو آپ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مال سے نوازے گا۔ قرآن کریم کے اندر تذکرہ ہے، یہ کسی کی اپنی بات نہیں ہے، اس استغفار کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے نوازے گا۔ یہاں پہ سوچنے اور سمجھنے کی جو بات ہے، قرآن کریم کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ بنین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں اولاد میں بیٹے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ بیٹے ہر مرد کو، ہر انسان کو پسند ہے کہ اس کے ہاں بیٹا ہے۔ کسی کے ہاں اگر بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں اور بیٹے کی خواہش ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بیٹا عطا فرمائے گا۔ بیٹے کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ استغفار کٹنا نہیں چاہیے، یہ رک نہیں جانا چاہیے کہ ہم استغفار طلب کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں، مغفرت طلب کرتے رہیں، اور پھر ایک مدت کے بعد ہم مایوس ہو کر یہ کہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت دعا کی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ جب مرحلہ پہنچتا ہے تو آدمی اپنی دعا کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے منہ پھیر دیتا ہے۔ حدیث کے اندر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک کہ دو چیزوں کی بددعا نہ کی جائے، جب سے دو چیزوں کی دعائیں نہ کی جائیں تب تک قبول ہوتی ہے۔ دو چیزوں میں ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی وہ یہ کہ کوئی شخص اگر کسی گناہ کے کام کی دعا کرتا ہے، شریعت کی نگاہ میں اگر کوئی کام گناہ ہے اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ جیسے ہمارے نوجوان آج کے زمانے میں بہت ساری ایسی دعائیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور بہت ساری ایسی دعائیں ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں جو شریعت کی نگاہ میں حرام ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو۔ حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص کسی رشتہ داری کو کاٹنے کی دعا کرتا ہے، کسی رشتے کو کاٹنے کی دعا کرتا ہے تو یہ دعا قبول نہیں۔ بہت سارے مسلمان ہیں جو دل سے دعا کرتے ہیں، دل سے دعا کرتے ہیں کہ فلاں اور فلاں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، فلاں کا رشتہ ٹوٹ جائے، فلاں خاندان میں آپس میں اختلاف ہو جائے۔ ایسی دعائیں اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جب تک بندہ اجرت کا مظاہرہ نہ کرے، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جلد بازی کیا ہے؟ جلد بازی یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جلد بازی یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں نے دعا کی لیکن میری دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ یہ شکوہ عام ہے مسلمانوں میں۔ اگر کسی مسلمان سے آپ کہیں کہ آپ دعا کیجیے اس سلسلے میں تو وہ کہے گا میں نے بہت سی دعائیں کی لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ ایک شکوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہاں بھی یہی ہے، قد دعوت، میں نے دعا کی لیکن میری دعا قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے بعد بندہ وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دینا چھوڑ دیتا ہے۔ دعا کے آداب ہیں، ان آداب کے مطابق آپ دعا کریں گے تو دعائیں قبول ہوں گی۔ اور سب سے پہلا ادب اور سب سے پہلی شرط دعا کی یہ ہے کہ آپ کی دعا کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ جب اخلاص کی ہم بات کرتے ہیں تو دو چیزوں سے آپ کی دعائیں پاک ہونی چاہیے۔ پہلی چیز یہ کہ آپ کی دعا میں کسی بھی قسم کا شرک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ قبر پہ جائیں، قبر والے سے دعا کریں تو یہ شرک ہے۔ قبر پہ جاتے ہیں اور قبر والے سے مانگتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ اور یہ دعا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے تو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرماتا ہے اَمَنَ الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، جتنے بھی شریک دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں اس کائنات میں، ان سے سب سے زیادہ بے نیاز میں شرک سے، اور جو شخص میرے ساتھ شرک کرتا ہے تو اسے اور اس کے شرک دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ سننے کی طاقت نہیں ہے اس کے اندر، کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، بزرگ کیوں نہ ہو، نبی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تو قبر کے اندر جو مردہ پڑا ہوا ہے اسے آپ نہیں سنا سکتے ہیں۔ جب نبی اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے بغیر تو عام انسان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اپنی آواز کو قبر والے تک پہنچائے۔ اور دوسری چیز جس سے بچنے کی ضرورت ہے ریاکاری۔ بسا اوقات ہم مسجدوں میں جب ہوتے ہیں دعائیں کرتے ہیں تو دعا کرتے ہوئے ہم بہت زیادہ عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہاں مقصود یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہماری دعا کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے، اس لیے ہم عاجزی کے ساتھ گڑگڑا کے اپنے چہرے کو بنا کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ریا کو پسند نہیں کرتا ہے،
اور ریا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر میں شمار کیا ہے۔ تو آپ کی دعا شرک اکبر سے بھی پاک ہونی چاہیے اور شرک اصغر سے بھی پاک ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز اور یہ کہ آپ کی دعا بدعت سے بھی پاک ہونی چاہیے۔ دعا کے اندر بدعت کیا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو کسی نبی کا، کسی ولی کا، کسی بزرگ کا سہارا لے لیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کے صدقے میں میری دعا قبول کرنا، فلاں ولی کے صدقے میں میری دعا قبول کرنا، یہ دعا کے اندر بدعت ہے۔ یہ دعا کے اندر وسیلہ پکڑنا، کسی نبی کا، کسی بزرگ کا، کسی ولی کا، کسی صحابی کا وسیلہ پکڑنا، یہ دعا کے اندر بدعت ہے۔ یہ دعا کے اندر بدعت ہے کہ بدعت ہے اس لیے کہ یہ طریقہ صحابہ کرام نے نہیں اپنایا ہے۔ ہم دعا کا وہی طریقہ اپنائیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ صحابہ کرام نے اس طریقے کو پکڑا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت اگر ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کے زمانے میں بہت ساری جنگیں واقع ہوئی، ان پہ بہت سارے مسائل ٹوٹے، بہت ساری پریشانیاں پیش آئیں، لیکن کسی بھی دعا میں کسی صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں پکڑا۔ کسی بھی صحیح حدیث کے اندر آپ کسی صحابی کا کسی نبی سے وسیلہ پکڑنا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے کے طور پہ پیش کرنا یا آپ کے صدقے میں دعا کرنا، یہ آپ کو نہیں مل سکتا، یہ بدعت ہے۔ اور بدعت کے تعلق سے آپ ہر خطبے کے اندر سنتے ہیں وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ گمراہی جہنم تک لے جاتی ہے۔ تو دعا کے اندر اخلاص کا پایا جانا نہایت ضروری ہے۔ اخلاص کے ساتھ ساتھ ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تو دعا کے اندر پختگی ہونی چاہیے، عزم ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہونا چاہیے۔ ہم جب دعا کریں تو دعا کرتے ہوئے اس طریقے سے دعا نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو قبول کر لیا، چاہا تو قبول نہیں کر۔ ہم دعا کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، چاہے تو نہیں قبول کرے گا۔ بلکہ دعا کے اندر گڑگڑاہٹ ہونی چاہیے، انسان اپنی عاجزی کا مظاہرہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے، لگ کر سوال کرے، پورے عزم کے ساتھ سوال کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ یہ عزم آپ کے ذہن میں اور دل میں رہے گا، تب دعائیں دو۔ ہم دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، پھر ہم اپنے ذہن میں یہ بیٹھا دیتے ہیں کہ قسمت میں ہوگا تو میری دعا قبول ہوگی اور میرا یہ کام ہو جائے گا۔ ہمارا جو ذہن ہے وہ ڈاؤن ڈاؤن رہتا ہے، ہم پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے ہیں، اور جب تک پختگی کے ساتھ دعا نہ کیا جائے، گڑگڑا کر عاجزی کے ساتھ لگ کر دعا نہ کی جائے، اس وقت دعا نہیں قبول ہوتی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ رب سے جب پکارو، رب کو پکارو تو گڑگڑا کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ لگ کر۔ آپ دیکھتے ہوں گے کبھی روڈ پہ اتفاق آپ کو پڑے، کوئی شخص جب آپ سے کچھ مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے، تو کس طریقے سے مانگتا ہے؟ آپ کے ساتھ لگا رہتا ہے، دے دیجیے مجھے دے دیجیے، مجھے دے دیجیے، بار بار آپ سے سوال کرتا رہے گا، آگے پیچھے آپ کو کافی ملتا ہے۔ یہ عاجزی، یہ لگاؤ، یہ گڑگڑاہٹ جو آپ اس شخص کی دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ، اس سے گہری رب تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تو دعا کے الفاظ کو 3 بار دہراتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ سے سوال کرتے تھے تو 3 بار دہراتے تھے، دعا کرتے تھے تو 3 بار دہراتے تھے۔ ایک لفظ نہیں، آپ دعا کر رہے ہیں، کوئی چیز رب سے مانگ رہے ہیں تو اسے 3 بار مانگیے۔ 3 بار مانگنے کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ چیز مجھے چاہیے۔ بار بار آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں۔
اور جب آپ کے اندر عزم ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میرا بندہ میرے ساتھ لگا ہوا ہے، اس لیے کہ دعا کا اصل تعلق بندے اور رب کے درمیان ہوتا ہے، ایک گہرا تعلق ہے جو رب اور بندے کے درمیان، دعا سے ہی آپ اپنے رب سے جڑتے ہیں۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، مانگتا ہے۔ آج ہماری کیفیت دیکھیے، ہم خود اپنے اوپر نظر ڈالیں تو ہمیں کبھی کبھی ہفتوں، کبھی مہینے ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی کئی مہینے ہو جاتے ہیں ہم رب کے سامنے اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھاتے ہیں، رب تعالیٰ سے ہم دعا نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی کیفیت کا جائزہ لیں تو یہی کیفیت ہے۔ آپ مسجدوں کے اندر دیکھ لیں کہ کتنے افراد ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، آپ کو خواہ نظر آئیں گے، کوئی ایک بندہ رب سے دعا مانگتا ہوا نظر آ جائے گا۔ باقی کی کیفیت کیا ہے مسلمانوں کی کہ رب کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ نماز پڑھ کر فوراً نکل جاتے ہیں، یا سنتیں ادا کیا اور نکل گئے۔ یہ رب کے ساتھ، رب کے گھر میں رب سے تعلق ہے بندوں کا۔ تصور کیجیے آج مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے؟ ضرورتوں کی لسٹ ان کے پاس موجود ہے، اگر کسی ایک سے پوچھ دیا جائے کہ تمہیں اس دنیا میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، تو وہ شاید صبح سے لے کر شام تک بیٹھا رہے، اپنی ضرورتوں پر لکھتا رہے، لیکن چند منٹ وہ رب کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کرنے سے قاصر رہتا ہے اور پیش نہیں کرتا۔ رزق کے حصول کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنے وسائل اور اسباب اختیار کرتے ہیں کہ کس ذریعے سے ہمارے رزق میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے۔ ہمیں کوئی ذریعہ معلوم ہوتا ہے تو فوری طور سے اس کی طرف بڑھتے ہیں، فوری طور سے بھاگتے ہیں کہ یہ رزق کا ایک وسیلہ ہے، اس وسیلے کو اختیار کیا جائے تاکہ ہماری آمدنی زیادہ ہو، ہماری انکم زیادہ ہو اور ہمارے رزق میں اضافہ ہو، ہم خوشحال زندگی گزاریں۔ وہیں پہ یہ بھول جاتے ہیں کہ رزق کی کنجی جس کے ہاتھ میں ہے وہی رزاق ہے جو آپ کو رزق دے گا، اور وہی رزاق ہے جو آپ کے ذہن میں، آپ کے سامنے اس مسئلے کو لاتا ہے۔ رب سے مانگیں گے تو اپنی عطا کا دریا کھول دے گا، اپنا خزانہ کھول سکتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس در پہ اس در پہ اس در پہ اس ذریعے، وسیلے، سبب کو اختیار کرتے ہیں، لیکن رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے رزق کو طلب نہیں کرتے۔ وہ لکھا ہوا ہے رب کے پاس، رزاق وہی ہے، رزق آپ کو وہیں سے ملنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے۔ جب صدر رزق باسط ہے، رزق کو پھیلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ رب کے پاس ہے، تنگی آپ کو ہے تو رب کی جانب رجوع کیجیے، اور اگر اللہ نے آپ کے رزق کو پھیلا دیا ہے تو زیادہ اترانے اور گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے اپنی عقل سے اس طریقے سے کمایا ہے۔ اس لیے کہ اگر رزق کے عقل کے اعتبار سے بڑھتا تو جو لوگ جتنے زیادہ پڑھے لکھے ہیں ان کا رزق اتنا ہی زیادہ ہوتا، جس کے پاس عقل جتنی زیادہ ہے رزق اس کے پاس اتنا زیادہ ہوتا۔ لیکن آپ دیکھیں گے ایک جاہل گوار کو جس کے پاس زمینیں ہیں، جائیداد ہیں، اموال ہیں، ساری چیزیں ہیں، اور ان پڑھ اور جاہل ہیں، تو اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں، آپ کی اپنی حیثیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ آپ اپنی حیثیت کے اعتبار سے کما رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جتنا دینا چاہتا ہے دیتا ہے، عقل سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے احوال اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، مالی طور پہ بھی اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی، مسائل ہمارے اوپر ٹوٹتے ہیں، لیکن یہ مصیبتیں جب ٹوٹتی ہیں
تو ان مصیبتوں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرنا چاہیے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. جتنی مصیبتیں بھی ٹوٹ رہی ہیں مسلمانوں پہ، جتنی بھی مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں، یہ ان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا دور ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر مسائل. اور ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مسائب، پریشانیاں مسلمانوں پہ ہی ٹوٹیں گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہم پہ مسائب اور پریشانیاں نہیں ٹوٹیں گی، ہم پہ ہی پریشانیاں ٹوٹیں گی. جتنا ہم رب سے دور ہوں گے ہمیں اتنی ہی پریشانیاں آئیں گی. جتنا ہم رب سے قریب ہوں گے ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی ہی عزت اور عطا کرنا ہے. اپنا محاسبہ کریں. دشمنوں کے ہیلے کو، ان کے وسیلے کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. دشمن آپ کا دشمن ہے. وہ تو چاہے گا کہ آپ کو کسی بھی طریقے سے پست کرے، وہ تو یہ بھی چاہے گا آپ کو کسی طریقے سے ختم کرے. لیکن آپ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور مسلمان کا سب سے بڑا سہارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے کا سب سے بڑا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے. غزوہ بدر کے واقعے کو ہم پڑھتے ہیں اور مسلمانوں کی عزت اور سربلندی کو دیکھتے ہیں. غزوہ بدر کا جب واقعہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی جانب دیکھا. ان کی تعداد 1000 تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھا، ان کی تعداد 319 تھی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، قبلہ رخ ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. اور اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرتے رہے کہ آپ کی چادر گر گئی. اتنی لمبی مدت تک اور اس انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اوپر شفقت اور رحمت آئی. اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ بس کر دیجیے. اتنی دیر تک دعا کرتے رہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ بس کر دیجیے. آج مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے؟ ہم صرف یہی رونا روتے ہیں کہ ہم اقلیت میں ہیں. وہاں پہ 319 اور 1000 اقلیت میں تھے یا نہیں تھے؟ وہاں بھی اقلیت تھی، یہاں بھی اقلیت ہے. وہاں بھی نسبت آپ نکالیے اور یہاں بھی نکالیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی نسبت کیا ہے. لیکن نسبت سے کچھ نہیں ہوتا، کثرت سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق جوڑا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صرف کہنے کے لیے نہیں، آئیڈیل ہے سارے کاموں میں، ہر چیز کے اندر آئیڈیل ہے. اور آئیڈیل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے طریقے کو، ان کے طرز کو اپنایا جائے. صرف کہنے کے لیے نہیں کہ ہم نبی کو سے محبت کرتے ہیں اور نبی کے عمل کو ہم نہیں کرتے. وہی طریقہ اگر آج بھی اپنایا جائے، اپنا تعلق رب سے جوڑا جائے اور رب تعالیٰ سے سب سے پہلے دعا کیا جائے اور رب تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کی جائے اور گڑائے جائیں، اس کے بعد وسیلے اختیار کیے جائیں تو ہمارے وسیلے کارگر ہوں گے. آپ نے دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جنگ کی. پہلے جنگ نہیں کی، پہلے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی معاملہ پیش آتا تھا جس سے تھوڑا سا خوف، تھوڑی سی گھبراہٹ ہو سکتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی